ایک ذہین دماغ کا سفر ڈاکٹر عافیہ صدیقی ودیتو ٹیم میں کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی، جہاں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور کم عمری سے غیر معمولی ذہانت کام ظاہر کیا۔ ان کی دلچسپی سائنس اور ریاضی میں نمایاں تھی۔ تعلیم میں بہترین کارکردگی کام ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے متعدد تعلیمی ایوارڈز اور اعزازات حاصل کیے۔ انہوں نے دنیا کی معروف ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک MIT میں داخلہ حاصل کیا، جوان کی محنت اور عزم کا ثبوت ہے۔ MIT میں انہوں نے حیاتیات میں ڈگری حاصل کی، جہاں انہوں نے اپنی علمی صلاحیتوں کو مزید نکھارا، جو سائنس کے میدان میں ان کی علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی تحقیق نے انہیں مختلف سائنسی منصوبوں میں شامل کیا۔ MIT کے بعد ڈاکٹر صدیقی نے برینڈز یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں PhD کی ڈگری حاصل کرتے ہوئے اپنا علمی سفر جاری رکھا۔ ان کی تحقیق انسانی دماغ کی پیچیدگیوں پر مرکوز تھی، جس نے انہیں اس میدان میں ایک ممتاز محققی بنا دیا۔ ڈاکٹر صدیقی کی تعلیم کے لیے لگن دنیا میں مثبت کردار ادا کرنے کی گہری خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے دوران بے شمار راتیں مطالعہ اور تحقیق میں گزارے۔ وہ پاکستان واپس آئیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھایا اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی اور خود کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی زندگی کا مقصد ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا رہا۔ ایک گمشدگیاور واپسی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی پر اسرار گرفتاری 2003 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ پر اسرار حالات میں غائب ہو گئے۔ ان کی گمشدگی کے حوالے سے برسوں تک کوئی معلومات نہیں ملی۔ پھر 2008 میں وہ افغانستان میں دوبارہ منظر عام پر آئے۔ امریکی حکام کے مطابق ڈاکٹر صدیقی کو القاعدہ کے کارکنوں کے خلاف ایک چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ جنگ کے بارے میں الزامات کہان کے قبضے سے مشکوک دستاویز برآمد ہوئی۔ ان کے حامیوں کا دعویٰ تھا کہانی اغوا کر کے 5 سال تک قید میں رکھا گیا، جہاں انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک متنازع مقدمہ الزامات، شواہد اور فیصلہ 2010 میں نیو یارک کی ایک عدالت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے مقدمے نے عالمیت حاصل کی۔ یہ مقدمہ نہ صرف قانونی حلقوں میں بلکہ عوامی سطح پر بھی بحث کا موضوع بن گیا۔ ان پر سنگین الزامات عائد کیے گئے، جن میں افغانستان میں امریکی اہلکاروں پر قاتلان حملے کی کوشش بھی شامل تھی۔ ان الزامات نے مقدمے کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ استغاثہ نے ایسے شواہد پیش کیے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کا تعلق دہشت گردی کی کارروائیوں سے ہے۔ ان شواہد میں مختلف دستاویز، عطا اور مواد شامل تھے۔ ان شواہد میں مبینہ طور پر ان کے قبضے سے ملنے والے کاغذات اور امریکی فوجیوں کی جانب سے عینی شاہدین کے بیانات شامل تھے۔ ان بیانات نے مقدمے کی نوعیت کو مزید سنگین بنا دیا۔ ڈاکٹر صدیقی نے مقدمے کے سماعت کے دوران اپنی بے گناہی پر قائم رہے۔ رکھا کو حبے قصور ہیں اور ان پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں۔ ان کی وکالت نے والی ٹیم نے دلیل دے کے شواہد غیر یقینی اور ناقابل اعتبار ہیں۔ وکلاء نے کہا خاص استغاثہ کے شواہد میں تضادات ہیں۔ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود جیوری نے ڈاکٹر صدیقی کو تمام الزامات میں مجرم پایا اور انہیں 86 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ فیصلہ بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ اپنی سزا کے بعد سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ٹیکساس کیا ایک سخت سیکیورٹی والی جیل میں قید رکھا گیا ہے۔ ان کے حامیان کی بے گناہی پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں نا انصافی کا شکار سمجھتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان کی قید کے حالات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ ان کے ساتھ سخت سلوک کیا گیا ہے اور انہیں مناسب بدترین سہولت سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان چیلنجوں کے باوجود ڈاکٹر صدیقی بہت سے لوگوں کے لیے ہمتاور جرأت کی علامت ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس نے معاشرے پر گہرا اثر ڈالا ہے اور ان کی کہانی نے عالمی سطح پر لوگوں کو متحرک کیا ہے، جس سے انصاف، انسانی حقوق اور اسلاموفوبیا کے بارے میں بحث چھڑ گئی ہے اور مختلف ممالک میں احتجاجات ہوئے ہیں۔ ان کے حامیان ایک سیاسی قیدی کے طور پر دیکھتے ہیں اور ان کے رہائی کے لیے مسلسل آوازیں اٹھاتے ہیں، جنہیں ان کے عقیدے
एक्यूजर क्यू जैसे गैर मनसफाना तौर पर निशाना बनाया गया और के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया दूसरों कानवा केस में इंसाफ हुआ और उनके केस में इंसाफ हुआ और कानूनी अमल पर आतमाद करते हैं और वहाँ अमरीकी कानूनी निजाम पर भरोसा करते हैं। जवान के मुताबिक मनसफान और शफाफ डॉक्टर सदीकी की हानिया एक पीछे धावर हसास मामला है जो कानूनिया और इंसानी हकूक के मसाइल को अजा करती है, जो तमाम अफ्रीकीन में शदीद जज्बात को उभारती है और मुख्तलिफ नजरियात के हामिल लोगों को बहस में शामिल करती है। उनका केस कानूनी तकाज़ों, मनसफाना सलूक और बेगनाही के मफरूज़े क्या अहमियत क्या एक वाज़ह याद दहानी है जो हर कानूनी निज़ाम के बुनियादी असूल हैं।